اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ٹویٹر پہ بھی ایکس سی ایم کے پی لکھا جا رہا ہے، تو کیا ان باتوں میں کچھ وزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی کے اندر نہ تو کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئی ہے اور نہ ہی خان صاحب کی طرف سے جیل سے کسی قسم کی کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بے لگام ہے اور اس کی اپنی ایک رفتار ہے اور سمت ہے، وہ جس طرف پکڑ لیتا ہے تو وہیں چل پڑتا ہے۔ تو ایز سچ پارٹی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان جو ہوا وہ تو سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ تو دو سیاستدانوں کے درمیان کی بیان بازی تھی۔ دیکھیں وہ علی امین صاحب ایز اے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ان کے جو اپنے کنسرنس تھے انہوں نے پبلکلی پریس کانفرنس میں جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے بیان کی، اور دوسری طرف سسٹم کے بڑے سٹیک ہولڈر محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تو میرے خیال سے مجھے تو ایسا لگا کہ پہلے بات ہوئی اور پھر جواب آیا اور اس کے بعد بالکل جو ہے چیزیں سرد خانے میں چلی گئیں، تو لڑائی تو میرے خیال سے کوئی نہیں ہے، اب تو ختم ہوگی لڑائی۔ وہ شاید بیان کے بارے میں بس ایک طرف سے بیان تھا، دوسری طرف سے جواب تھا، شاید دونوں سائڈوں کو سمجھا دیا کہ آپ نے مزید بات نہیں کرنی۔ اگر نو کانفیڈنس ہوتی ہے تو آپ کے کتنے ایم پی ایس پہ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے، یا آپ شیکی ہیں؟ کیونکہ کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک بندہ چاہیے بس ہمیں۔ دیکھیں بات کہنے کی، بات تو نمبرز کی ہے۔ اگر 53 نمبرز کے ساتھ وہ 90s کے جو قریب نمبرز ہیں ان کو گرانے کی کوشش کریں گے تو یہ لازمی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ دوبارہ سے اس صوبے کو ڈی سٹیبلائز کریں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک چیف منسٹر ہے جو صوبے کا اور جو نامنی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس کے خلاف اپنی پارٹی اعتماد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کے پی کے اندر اقتدار عوام نے جو دیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو دیا ہے، چہرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کتنے ایم پی ایس پہ کانفیڈنٹ ہیں؟ ہم ساروں پہ کانفیڈنٹ ہیں، اور جتنے بھی لوگوں کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے وہ ٹکٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کے پی گورنمنٹ اور کے پی کے ممبران پارلیمنٹ اور پارٹی کمپلیٹلی انٹیکٹ ہے۔ تھوڑے چھوٹے موٹے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، وہ تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان بھی، لیکن پارٹی انٹیکٹ ہے۔ اگر باہر سے کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کسی نے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر نے، پارلیمنٹ کے ممبر نے یا کسی عہدیدار نے جب وہ پارٹی چھوڑی، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس کا حال کیا ہوا؟ پھر تو شاید عوام اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی ہے۔ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زور سے گریں گے یا اپنے وزن کے بل وہ گر جائیں گے، ایسا ممکن نہیں نظر آتا۔ کیوں کہ اگر ہم کے پی میں پچھلے 10 سے 12 سال جتنی ہماری حکومت رہی ہے، تو آج تک کے پی کے اندر کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ جب ہمارے بنائے ہوئے چیف منسٹر خواہ وہ خٹک ہوں، محمود خان ہوں۔ لیکن آپ کی پارٹی میں فارورڈ گروپس بھی بنے ہیں، آپ کی پارٹی سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی نکلی ہے، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے، آپ ہی لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ضمیر جاگ گئے ہیں۔ سو یو کانٹ کلیم دس کہ 100% آپ کے ساتھ لائل ہیں، کیونکہ ماضی میں تو ایسی مثالیں نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات میں بڑی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح لوگوں پر پریشر آیا، جس طرح لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی آج وہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آج پارٹی کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں، خواہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل فیوچر والا فیکٹر زیادہ ہے، لائلٹی فیکٹر کم ہے۔ دیکھیں لائلٹی فیکٹر ہے، اگر لائلٹی نہ ہو تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھیں اب آپ نے اس الیکشن کے اندر دیکھا 8 فروری کے بعد جتنے بھی لوگ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں، اس میں سے 70-80% ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے، وہ کوئی لیگسی لے کر نہیں آ رہے۔ بہت سارے ایم پی ایس نئے ہیں، بالکل ایم پی ایس بھی اور ایم این ایس بھی آپ دیکھیں، تو اس لیے یہ لوگ ان کی لائلٹی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لائلٹی خان کے ساتھ آج تک انٹیکٹ ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا اور وہ جیت کے آیا، تو آج کی تاریخ تک ایز آف ناؤ وہ اس پہ کھڑے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔